گھر میں اسیب ہو تو الٹا جوتا پہنو، اسیب ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں کالا جادو کیا گیا ہو تو سر کی جوؤں کو زمین پر دفن کرو، کالا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ گھر میں مور اور مورنی کا ہونا رزق بڑھتا ہے۔ جیب میں ادرک ڈال کر سونے سے بدن چست ہوتا ہے۔ گھر میں لال بیگ کا زیادہ ہو جانا گھر میں نحوست کو لے آتا ہے۔ گھر میں چمگادڑ کا گھونسلہ بنانا گھر میں لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ گھر میں چیل کا آنا مہمان آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ گھر میں سانپ کا نکلنا گھر میں چوری ہو جانے کی نشانی ہے۔ جو بات کرتے وقت شرماتا ہے سچے بندے کی نشانی ہے۔ گندی بات کرتے وقت شرم محسوس نہ ہونا بدکار بندے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں بھنڈیاں زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں شوگر کی بیماری قدم نہیں رکھتی۔ جس گھر میں توری کی سبزی زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں قبض کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں نیم کا درخت ہونا 70 بیماریاں دور رہتی ہے۔ جہاں بال نہ ہو وہاں مٹی کا تیل لگا کر مالش کرے، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر چینی والا پانی لگانے سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کلونجی میں زیتون کا تیل ملا کر سونگھنے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہو تو شہد کو چاٹ لے، مڑوڑ ختم ہو جائیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے 7 عدد چھوارے پانی میں ابال کر پانی پی لیں، جوڑوں کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ آدھی رات کو اٹھ کر آئینہ دیکھنے سے چہرہ جوان ہوتا ہے۔ نہ بولنے والے بچے کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر میں مکڑیوں کا بچے پیدا کر دینا گھر میں کالے جادو کی علامت ہوتا ہے۔ مٹی کھانے والے بچے کو دہی کی ملائی کھلاؤ، مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ لہسن کا چھلکا گھر میں لٹکانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی ہے۔